الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 لوگ ایسے ہیں جو آخرت کے اعتبار سے شہداء میں شامل ہیں۔ ان 5 لوگوں میں آپ نے اس کو بھی فرمایا جو طاعون میں ہلاک ہو جائے، جس کی وفات طاعون میں ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المطعون شہید من مات فی الطاعون فہو شہید۔ یہ جو حدیث ہے، اس معنی کی جو حدیثیں ہیں، یہ بخاری، مسلم اور صحاح کی دوسری کتابوں میں آئی ہوئی ہیں، جن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ طاعون میں جو انتقال کر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ اور یہ جو مرض پھیلا ہوا ہے کرونا وائرس کا، یہ بھی طاعون ہی جیسی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک وبائی مرض ہے۔ لہذا اگر کسی کا اس میں انتقال ہوتا ہے تو انشاءاللہ آخرت کے اعتبار سے اس کا شمار بھی شہیدوں میں ہوگا۔ لیکن یہ جو شہید ہے یہ صرف آخرت کے اعتبار سے ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کی تجہیز و تکفین بھی کرنی ہے، اس کو غسل بھی دلانا ہے، اس کو دفن بھی کرنا ہے، اور یہ تمام کے تمام امور زندوں کے اوپر فرض کفایہ ہیں۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ان امور کو کوئی ایک شخص بھی انجام دے لے تو سب کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا، اور کوئی بھی اگر ادا نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کا اس مرض میں انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جو متعلقین ہیں، اہل محلہ ہیں، یا اگر کسی کا الگ تھلگ کہیں انتقال ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان ہیں، ان کے اوپر یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کا پورا نظم کریں۔ اگر کوئی بھی نہیں کرتا ہے تو سب گنہگار ہوں گے۔ اسی میں تجہیز و تکفین میں غسل دلانا بھی آ جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھنا بھی آ جاتا ہے، تدفین کرنا بھی آ جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز رہ جائے تو گویا فرض کفایہ ادا نہیں کیا گیا۔ بہت سے علاقوں سے یہ خبریں آ رہی اس طریقے سے کہ صاحب کسی کا انتقال ہوا اور مسلمان گھبرا گئے، انہوں نے انکار ہی کر دیا اس کی تجہیز و تکفین کرنے سے اور اس کو دفن کرنے سے۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، اس میں بہت زیادہ گناہ ہوگا، اس سے بچنا چاہیے، اپنے فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، جو احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں اپنے آپ کو بچانے کی، اپنی صحت کی حفاظت کی، ان کو اختیار کرتے ہوئے سب امور انجام دینا چاہیے۔ اس میں پہلے نمبر پر چیز یہ ہے کہ اس کو غسل دلانا۔ تو عام طور سے اجازت نہیں دیتے ہیں ڈاکٹر، ان سے باقاعدہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اجازت دے دیں کہ ہم کو غسل دلانا ہمارا ایک فریضہ ہے۔ اگر اجازت دے دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اجازت نہیں دیتے ہیں تو ان سے درخواست کی جائے کہ صاحب آپ لوگ ہی غسل دلانے کے بعد اس کے بعد لپیٹیں جس میں لپیٹنا ہے۔ تو اگر مسلمان ہیں کرنے والے تب تو اچھی بات ہے، اگر مسلمان نہیں بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تب بھی اگر وہ غسل دلا دیتے ہیں تو کافی ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر مسنون طریقے سے غسل دلانا ممکن نہ ہو، اس کے اوپر کسی پائپ وغیرہ کے ذریعے سے پانی پورے بدن میں ڈال دیا جائے، تب بھی انشاءاللہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ بہرحال اگر اس کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر اس پہ راضی نہیں ہوتے ہیں اسے درخواست کی جائے کہ ہم تیمم کرانا چاہتے ہیں۔ تیمم کرانے کے لیے پورا بدن کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف ہاتھ کھولنے ہوتے ہیں اور چہرہ کھولنا ہوتا ہے۔ ایک بار ہاتھ مارا جائے زمین پر، پاک زمین پر، اور چہرے کا مسح کرا دیا جائے تو اس سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور تیمم کرانے میں اگر وہ منع کرتے ہیں ڈائریکٹ ہاتھ لگانے سے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہاتھ میں دستانے وغیرہ پہن کے اور اس کے ذریعے سے تیمم کرا دیا جائے۔ اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھنا بھی فرض کفایہ ہے، اس میں چند لوگوں کی اجازت ملتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی بھی پڑھ لیتا ہے تب بھی یہ فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ جہاں تک کفن دلانے کا تعلق ہے، اگر وہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ صاحب آپ اگر چاہیں تو اوپر سے کفن پہنا دیں تو اوپر سے کفن پہنا دیا جائے، اور اگر اجازت نہیں دیتے ہیں تو جو کور اوپر سے ڈالا ہوا ہے انشاءاللہ کفن کی جگہ پر یہی کام کر جائے گا اور اس سے بھی فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ بقیہ تدفین جب اس کی کرائی جاتی ہے تو اس وقت بھی کچھ لوگوں کا موجود ہونا اور اس میں شرکت کرنا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ سبھی لوگ اگر اس سے بھاگتے ہیں تو بہت غلط بات ہو جائے گی۔ سننے میں آیا
کہ بعض جگہ کوئی تیار ہی نہیں ہوا کہ ہمارے قبرستان میں ان کو دفن کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ بہت غلط بات ہے، بہت ہی غلط چیز ہے جو مسلمانوں میں پائی گئی۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جو حق ہوتا ہے، ان حقوق میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفیر میں حصہ لیا جائے، اور ان جو امور ہوتے ہیں آخری وقت کے ان کو انجام دیا جائے۔ تو اگر اس میں سب کے سب ایک کنارے ہو گئے تو سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے۔ لہذا اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان سے غفلت نہیں برتنا چاہیے، ہاتھ میں دستانے لگا لیے جائیں، یا کوئی اور ہدایات حکومت کی طرف سے ہوں ان کے اوپر عمل کر لیا جائے۔ اور اس کی تو بالکل ہی گنجائش نہیں ہے کہ صاحب اس کے لیے تیار ہو کہ اس کو آگ میں جلایا جائے بجائے دفن کرنے کے، اس لیے کہ اس کی اجازت شرعی طور پر قطعاً نہیں ہو سکتی ہے۔ بعض جگہوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ لوگ بالکل الگ ہٹ گیا اور اس کو مردے کو جلا دیا گیا، تو یہ گناہ مردے کو نہیں ہوگا، یہ جو دوسرے حضرات ہیں، محلہ والے ہیں، شہر والے ہیں، قصبے والے ہیں، یہ گناہ ان کو ہوگا۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر بہت زور دے رہے ہوں کسی علاقے میں لوگ کہ نہیں صاحب اس کا جلانا ضروری ہی ہے، تو ان سے کہا جائے کہ جلائیں گے تو نہیں ہم۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اس کو تابوت میں ڈال دیا جائے اور تابوت کو پھر قبر میں رکھا جائے، یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے بھائیوں، آج کل یہ مرض پھیلا ہوا ہے، بہت ہی خطرناک مرض ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ ڈاکٹر علاج کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، نرسوں کے پاس جاتی ہیں یا نہیں جاتی ہیں۔ اسی طرح آخری سفر میں بھی انہی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم کو بھی جانا چاہیے، ہم کو بھی اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو ہمارے لیے بہت ہی غلط بات ہوگی کہ یہ ڈاکٹر، یہ نرس اپنا فریضہ انجام دیں اور جو اللہ نے ہمارے اوپر فریضہ عائد کیا ہے اس کو ہم انجام نہ دیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت کی بات ہوگی، بعد میں خود بھی ہم پچھتائیں گے۔ لہذا اس کا پوری طریقے سے فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔